بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2249 ہے، اور آج سورۃ المدثر کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 42 تا 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ما سلککم، کس چیز نے تمہیں داخل کیا، فی سقر، جہنم میں۔ قالوا، وہ کہیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض، اور ہم مشغول ہوتے تھے، مع الخائضین، مشغول ہونے والوں کے ساتھ، وکنا نکذب، اور ہم تکذیب کرتے تھے، بیوم الدین، روز جزا کی، حتیٰ، یہاں تک کہ اتانا الیقین، آ گئی ہمیں موت۔ ترجمہ یوں ہے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھسے رہتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ گھسے رہتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات، یعنی موت، ہمارے پاس آ ہی گئی۔ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا۔ دوسری بات، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تیسری بات، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ چوتھی بات، جو لوگ بیہودہ باتوں میں لگتے ہم بھی ان کے ساتھ اسی میں لگ جایا کرتے تھے۔ پانچویں بات، ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ چھٹی بات، ہم انہی کاموں میں تھے حتیٰ کہ ہمارے پاس وہ یقینی بات آ گئی۔ بزرگان محترم، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ نظارہ دیکھیں گے کہ دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں یا دوزخی دوزخ میں ہیں، تو وہ ان دوزخیوں سے سوالات کریں گے اور پوچھیں گے، جنتی جب آرام دہ جنت میں بیٹھے ہوئے پوچھیں گے کہ اے جہنمیوں، بتاؤ کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو دوزخ میں ڈال دیا، کیا ہو گیا تھا تمہیں، وہ کیسے جرائم تھے جو تم دنیا میں کرتے تھے، جن جرائم کی پاداش میں تم کو اس دوزخ میں داخل کر دیا گیا۔ تو وہ دوزخی کہیں گے، سب سے پہلی بات وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، دنیا میں ہم دیکھتے تھے لوگوں کے نماز کو جا رہے ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم سب کو دیکھتے تھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ہم نے کبھی مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری بات، ایک تو اللہ کا حق ضائع کرتے تھے، تو دوسرا حق مخلوق خدا کا، کہ خود تو خوب کو کھاتے تھے، بریانیاں اڑاتے تھے، شادی خانوں میں جاتے تھے، دعوتیں اڑاتے تھے، ولیموں میں جاتے تھے، دعوتیں اڑاتے تھے، ہوٹلنگ کرتے تھے، مزیدار چیزیں کھایا کرتے تھے، چھوٹ پھوٹی چیزیں کھایا کرتے تھے، اور کسی دعوت کو مس نہیں کرتے تھے، خوب کھاتے تھے لیکن کھلاتے نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور جہاں کہیں مشغلہ دیکھتے تھے ہم لوگوں کو بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں، ہم ان میں گھس جایا کرتے تھے اور گھس کر انہی میں لگ جایا کرتے تھے اور بیہودہ کامیں کیا کرتے تھے، بیہودہ کام باتیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ کنہ نکذب بیوم الدین، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کے بارے میں ہم صاف کہتے تھے کہ یہ وہ دن آنے والا نہیں ہے، بیکار باتیں ہیں، پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، قیامت وامت کوئی چیز نہیں ہے، ہم جھٹلایا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت ہمارے پاس آ گئی، اب ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں۔ جب ہم آ گئے تو ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ پروردگار نے ہم کو دوزخ میں ڈال دیا، اس لیے کہ ہم نے یہ حرکتیں دنیا میں کی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کا نہ پڑھنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، بیہودہ مشغولیات میں مصروف ہو جانا، روز جزا کو جھٹلا دینا، یہ وہ کام ہیں، یہ وہ کرتوت ہیں، یہ وہ برائیاں ہیں، یہ وہ جرائم ہیں
جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو دوزخ میں ڈالیں گے، جنت سے محروم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ منبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی 1 مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5000 روپے دیجیے۔ صرف سال میں 1 مرتبہ آپ کے 5000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔